اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْسَرَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ اور ہرگز کبھی اس کی آرزو نہ کریں گے ان بدعمالیوں کے سبب جو آگے کر چکے، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، اور بے شک تم ضرور انہیں پاؤ گے کہ سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس رکھتے ہیں، اور مشرکوں سے ایک کو تمنا ہے کہ کہیں 1000 برس جیے اور وہ ایسے عذاب سے دور نہ کرے گا۔ اتنی عمر دیا جانا اور اللہ ان کے کرتوتوں سے کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قوم بنی اسرائیل میں ظالم تھے، گنہگار تھے، ان کے متعلق ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر تم نیک ہیں اور اچھے ہیں تو جلدی مرنے کی دعا کرو۔ یہ تو اپنے گناہوں کی سبب سے اپنی عمر لمبی چاہتے تھے، اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں واضح فرما رہا ہے۔ یہ غیب کی خبر اور معجزے ہے کہ یہود باوجود نہایت ضد اور شدت کے مخالفت کے بھی تمنائے موت کا لفظ زبان پر نہ لا سکے۔ جیسے نبی آخر الزماں اور قرآن کے ساتھ کفر اور توریت کی تحریف وغیرہ کیے، یعنی قرآن پاک کا جو انکار کیے، در حقیقت وہ توریت کا انکار ہے، اور توریت میں اس لیے انکار ہے کہ وہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر فرمایا گیا تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر کیا گیا توریت میں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کے وسیلے سے جب کوئی پریشانی آتی تو دعا کرتے تو پریشانی دور ہو جاتی، اور یہاں تک کہ جنگ کا معاملہ ہوتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک کو لے کر وسیلہ بنا کر دعا مانگتے تو جنگ میں کامیابی ہو جاتی۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرما رہا ہے اس کے اندر کہ جو قرآن کا انکار کر رہے ہیں وہ در حقیقت قرآن کا نہیں بلکہ وہ یہودی توریت کا انکار کرنے کے مماثل ہے۔ موت کی محبت اور لقائے پروردگار شوق سے اللہ کے مقبول بندوں کا طریقہ ہے، یعنی موت کے لیے دعا کرنا اور نیک اس کی امیدیں رکھنا، یہ اللہ کے محبوب بندوں کا طریقہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر نماز کے بعد دعا فرماتے اللہم ارزقنی شہادت فی سبیلک وفاتی ببلدی رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یا رب مجھے اپنی راہ میں شہادت دے اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں وفات نصیب فرما۔ یہ صحابہ اکرام دعا مانگا کرتے تھے۔ بالعموم تمام صحابہ اکرام اور بالخصوص شہدائے بدر و شہدائے احد و اصحاب بیت رضوان موت فی سبیل اللہ کی محبت رکھتے تھے، یعنی اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی خواہش رکھتے تھے، کیونکہ ان کو دنیا سے رغبت نہیں تھی۔ جو دنیا سے رغبت رکھتا ہے وہ زیادہ عمر جینے کی امیدیں رکھتا ہے۔ اس
اس طرف ارشاد فرمایا جا رہا ہے، اصحاب بیت رضوان فی سبیل اللہ محبت رکھتے تھے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر کفار کے سردار رستم کے پاس جو خط بھیجا، اس میں تحریر فرمایا تھا، ان مع قوم یحبون الموت کما یحب العاجز الخیر، یعنی میرے ساتھ ایسی قوم ہے جو موت کو اتنا محبوب رکھتی ہے جتنا عجمی شراب کو۔ اس سے لطیف اشارہ تھا کہ شراب کے ناقص مستی کو محبت دینا کہ دیوانے پسند کرتے ہیں، اور اہل اللہ موت کو محبوب حقیقی کے وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں، یعنی موت کو اللہ سے ملنے کا ایک طریقہ سمجھ کر دعا مانگتے ہیں، محبوب سمجھتے ہیں، محبوب حقیقی کی وصال کا ذریعہ سمجھ کر محبوب جانتے ہیں۔ فی الجملہ اہل ایمان آخرت کی رغبت رکھتے ہیں، اور اگر طول حیات کی تمنا بھی کریں تو وہ اس لیے ہوتی ہے کہ نیکیاں کرنے کے لیے کچھ اور عرصہ مل جائے، جس سے آخرت کے لیے ذخیرہ سعادت زیادہ کر سکیں۔ اگر گزشتہ ایام میں گناہ ہو جائیں تو اس سے توبہ و استغفار کر لیں، یعنی دو وجوہات ہیں۔ اگر نیک لوگ دعا کرتے ہیں عمر کی درازگی کے لیے، ایک تو یہ کہ نیکیاں زیادہ ہو، دوسرے یہ کہ جو گناہ ہو چکے ہیں اس کے لیے توبہ و استغفار ہو۔ مسئلہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا ارشاد ہے، صحاح ستہ کی حدیث میں ہے کہ جو کوئی دنیاوی مصیبت میں پریشان ہو کر موت کی تمنا کرے اور در حقیقت حوادث دنیا سے تنگ آ کر موت کی دعا کرنا صبر و رضا و تسلیم و توکل کے خلاف اور ناجائز ہے، یعنی پریشانیاں آنے کی وجہ سے جو اب جلدی مرنے کی دعا کرتے ہیں یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، بلکہ نیکیوں کے لیے اور گناہوں کے توبہ کے لیے کرنا یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، ہمارے اسلاف کا طریقہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے والا اور ان کی محبت میں مرنے والا بنائے، اور اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔